السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کوئٹہ ضلع جو ہے اس کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے حوالے سے۔ یہ نشستیں جو ہے وہ این اے 262، این اے 263 اور این اے 264 پر مشتمل ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ان تینوں نشستوں میں سے ایک نشست پر جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، ایک نشست پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ایک نشست پہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جو ہے BNP مینگل، ان کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اس طرح 3 جماعتوں کے حصے میں ایک ایک نشست آئی تھی 2018 میں۔ 2013 میں یہاں سے 2 نشستیں جو ہیں وہ جمعیت علماء، ایک نشست جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئی تھی، جبکہ 2 پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، پشتون نیشنلسٹ پارٹی، ان کے حصے میں 2 نشستیں آئی تھیں۔ لیکن 2018 کے انتخابات میں کوئٹہ کی 3 میں سے کوئی بھی نشست پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جیت نہیں سکی تھی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب اس وقت کیا صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، کس قسم کی سچویشن ہے، 2018 کے نتائج جو ہیں وہ کس قسم کے تھے، اس کے اوپر ہم مختصراً آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے تفصیلات آپ کو فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی طرف اور آپ کو ان تینوں قومی اسمبلی کے حلقوں کی جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئٹہ کا پہلا حلقہ این اے 262 ایک ہے، نمبر 1۔ یہ صدر اور کچلاک کے جو علاقے ہیں کوئٹہ کے، ان کے اوپر مشتمل ہے۔ کوئٹہ جو ہے ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں، یہ بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور صوبائی دارالحکومت بھی ہے۔ تو اس نشست کے اوپر 2018 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مولوی عصمت اللہ 14,887 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پر عبدالولی کاکڑ تھے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے 10,471 ووٹ لیے تھے۔ تیسرے نمبر پہ یہاں تحریک انصاف تھی، جہاں ان کے امیدوار سیف خان صاحب جو ہیں وہ 10,053 ووٹ لے کے تیسرے نمبر پہ رہے تھے، جبکہ رحیلہ دورانی صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی امیدوار تھی، انہوں نے 9,930 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ تو یہ بڑا کلوز فائٹ تھی اس سیٹ کے اوپر، اور کم ووٹوں کا جو فرق ہے، پہلے 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے 9,000 سے لے کے 14,000 تک ووٹ یہاں پہ لیے تھے، ٹرن آؤٹ کافی کم تھا۔ تو یہ نشست جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئی تھی اس وقت۔ نمبر اب اس کا چینج ہو گیا، اس کا نمبر دوسرا تھا، اب یہ نمبر اس کا چینج ہوا ہے۔ تو موجودہ جو نشست ہے 262 این اے نیشنل اسمبلی کا حلقہ این اے 262 کوئٹہ 1 جو ہے وہ اب جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور یہاں سے غالب امکان یہی ہے کہ یہی امیدوار دوبارہ سے میدان میں اتریں گے، اور یہاں سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار بھی ہوں گے۔ تو ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اب جب کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کا عمل ہو رہا ہے، تو پھر اندازہ ہوگا، جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹکٹ سپلائی کریں گی، ٹکٹس دیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کس کینڈیڈیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ حلقہ نارملی جمعیت علماء اسلام جیت جاتی ہے، جمعیت علماء اسلام کا یہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور ان کا مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے یہ، تو یہاں سے امکانات ہیں کہ اس الیکشن میں بھی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لے گی۔ دوسری نشست جو کوئٹہ شہر کی ہے وہ ہے این اے 263 کوئٹہ 2۔ یہ جو شہر ہے اس کے اوپر مشتمل حلقہ ہے، اور پچھلی دفعہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے قاسم سوری صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، 25,979 ووٹ لیے تھے۔ لیکن ان کے جو ووٹس ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو پائی تھی، بہت سارے جب یہ ری کاؤنٹنگ میں گئے تھے تو یہ الیکشن ہار گئے تھے ایکچولی، ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ نے، لیکن پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے، اسٹے لے لیا۔ یہ ڈیوٹی اسپیکر تھے تحریک انصاف کی حکومت میں، اور یہ وہی قاسم سوری ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کی جو وہ قرارداد تھی اس کو مسترد کر دیا تھا، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔
تو ان کے 25,979 ووٹوں کے مقابلے میں لشکری رسانی جو ہیں، جن کا جو اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے ساتھ تھے، اختر مینگل کی پارٹی کے ساتھ، انہوں نے 20,394 ووٹ لیے تھے اور دوسرے نمبر پہ رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ محمود اچکزئی تھے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، جو پشتون میپ بھی کہلاتی ہے، اس کے سربراہ تھے۔ 11,487 ووٹ انہوں نے صرف لیے تھے، جبکہ 2013 میں یہ 33,000 سے زیادہ ووٹ لے کے اس سیٹ سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو کافی زیادہ ووٹ جو ہے وہ کم ہوئے تھے محمود اچکزئی صاحب کے۔ اس دفعہ پھر یہاں پہ قاسم سوری صاحب نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں، لیکن وہ ابھی تک روپوش ہیں، وہ منظر عام پہ نہیں آئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یا تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے، یا پھر وہ کہیں چھپ چھپا کے یہ الیکشن جو ہے وہ لڑ پائیں گے قاسم سوری۔ لیکن اگر ان کو موقع مل بھی جاتا ہے تو اس دفعہ تحریک انصاف کی پوزیشن کی بہت اچھی نہیں ہے وہاں پہ، اور ایسا نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ لشکری رسانی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، وہ اس دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ ان کے مذاکرات ہوئے تھے مسلم لیگ نون سے، لیکن وہ لاہور بھی آئے تھے، مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملے، پھر مسلم لیگ نون کی قیادت جب کوئٹہ گئی ان کی ملاقات ہوئی، لیکن ان کے معاملات طے نہیں ہو پائے مسلم لیگ نون سے، اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ یہ جو یہ 4-5 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں شاہد خاقان عباسی مری سے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر اسلام آباد سے تھے، مفتاح اسماعیل کراچی سے تھے، اور نواب زادہ لشکری رسانی جو ہیں یہ کوئٹہ سے تھے۔ تو انہوں نے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے گروپ بنایا تھا، سیمینارز کیے تھے، میٹنگز کی تھی، کانفرنسز کی تھی۔ اس کے بعد ان میں سے 2 لوگوں نے تو کہا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، شاہد خاقان عباسی نے بھی الیکشن نہیں لڑ رہے وہ مری سے، اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ نواب زادہ لشکری رسانی جو ہیں یہ الیکشن یہاں سے لڑ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا اچکزئی تھے، محمود اچکزئی دوبارہ میدان میں ہے، اور غالب امکان ہے اس دفعہ کہ محمود اچکزئی یہ سیٹ نکال لیں گے۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ محمود اچکزئی جو ہیں وہ بآسانی یہ سیٹ نکال لیں گے۔ 2013 میں جیتے تھے، 2008 میں یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ناصر حسین شاہ، وہ یہ سیٹ جیتے تھے، لیکن اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی یہ سیٹ نہیں جیتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال جو ہے وہ بن کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں، اور یہ جو حلقہ ہے شہر کا جس میں بات کر رہا ہوں، یہاں پشتونوں کی اکثریت ہے، لیکن یہاں پنجابی بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، مختلف اور قومیتوں کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، بلوچ کم تعداد میں۔ جو NA 262 پہلا حلقہ ہے یہ بیسکلی پشتون حلقہ ہے، یہ پشتونوں کے اوپر مشتمل حلقہ ہے، اور یہاں پشتون قبائل ہیں، کاکڑ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو یہ وہ بیسکلی حلقہ ہے۔ اس میں شہری حلقہ کم ہے اور دیہی حلقہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ جو حلقہ ہے NA 264 کوئٹہ 3 کا، آغا حسن بلوچ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اس حلقے کا نمبر مختلف تھا لیکن یہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ یہ جو سراب کی طرف آتا ہے اور جو بلوچ بیلٹ کی طرف آتا ہے کوئٹہ کا حصہ، یہ وہ ہے بیسکلی۔ یہاں شہر کا بھی کچھ حلقہ ہے، لیکن زیادہ پھر ارد گرد کے جو دیہات ہیں اور آبادی ہیں، مضافات ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہاں بلوچ ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، یہاں پشتون ووٹ کم ہے، یہاں بلوچ ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن شہر کا ایک حلقہ بھی ہے، صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ جو ہے وہ تقریباً پورے شہر کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہاں سے آغا حسن بلوچ 20,063 ووٹ لے کے جیتے تھے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے ان کا تعلق۔ اس دفعہ پھر وہی امیدوار ہیں اور یہاں سے وہی الیکشن لڑ رہے ہیں آغا حسن بلوچ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئے تھے حافظ حسین احمد، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے تھا، JUIF سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے 11,057 ووٹ لیے تھے، تقریباً 9,000 ووٹوں کا فرق تھا دونوں کے درمیان۔ 11,000 ووٹ لیے تھے حافظ حسین احمد نے، اور بڑے مشہور رہنما ہیں، سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ہیں، مرکزی سینیٹر بھی رہے ہیں، MNA بھی رہے ہیں، اور بہت ہی ان کی جو وٹ ہے وہ بہت مشہور ہے، بہت یہ خوبصورت انداز سے طنز کرتے ہیں، ان کا طنز بہت مشہور ہے، اور تو یہ بہت اچھے مطلب ہیں، تو عالم ہیں، مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اہم ترین لیڈر ہوتے تھے ایک وقت میں، اور رائٹ ہینڈ ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان کے۔ تو اب جو ہے یہ ناراض ہو گئے، پھر واپس آ گئے، تو بہرحال انہوں نے الیکشن لڑا پچھلی دفعہ اور 11,000 ووٹ لے پائے۔
جمال خان ترکی تھے یہاں سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے، جنہوں نے 9,000 جو ہے وہ 9,129 ووٹ لیے تھے، تیسرے نمبر پہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ تحریک انصاف تھی، جس کے کوئی 7,000 کے قریب ووٹ تھے۔ تو یہ جو حلقہ ہے یہاں سے پھر جو ہے زوردار قسم کا مقابلہ ہوگا، اور غالباً اس دفعہ یہاں سے نیشنل پارٹی بھی اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے، جو کہ بلوچ کانفرنس پارٹی ہے، لیفٹ لیننگ پارٹی ہے بلوچستان کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ووٹ تقسیم ہوتا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا اور نیشنل پارٹی کا، تو پھر کس قسم کا نتیجہ یہاں پہ سامنے آ سکتا ہے۔ کیا حافظ حسین احمد یا جمیعت علماء اسلام کے کوئی اور امیدوار آتے ہیں تو وہاں پہ کیا حیثیت ہوگی۔ تو یہ اوور آل جو ہے وہ صورتحال ہے اس وقت کوئٹہ شہر کے تینوں حلقوں کی۔ اگلے کسی ویلاگ میں ہم جو صوبائی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے آپ کو انفارمیشن جو ہے، یہ جتنی انفارمیشن ہمارے پاس تھی قومی اسمبلی کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ تو یہ جو بڑا سخت مقابلہ ہوگا اس دفعہ، اور لگتا یہ ہے کہ بہت کلوز مارجن جو ہے اسے جو بھی جیتے گا کینڈیڈیٹ وہ ملے گا۔ لیکن جب امیدوار فائنل ہو جائیں گے، جیسے محمود اچکزئی جو ہیں وہ فائنل ہیں، وہ لڑیں گے وہاں سے اور وہ فائنل بھی ہیں، تو اگلے ویلاگز میں پھر ہم صوبائی اسمبلی کے اور باقی جو قومی اسمبلی کے اہم حلقے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ پھر یہ تقسیم کچھ اس طرح سے ہوگی کہ لگتا ہے کہ جمیعت علماء اسلام ایک نشست جیتے گی، ایک نشست اس دفعہ جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب جیتیں گے، ان کی جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے وہ جیتے گی، اور ایک نشست نیشنل پارٹی یا بلوچستان نیشنل پارٹی میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے، اور یہاں پہ جمیعت علماء اسلام کا داؤ بھی لگ سکتا ہے اگر ووٹ زیادہ بلوچوں کا تقسیم ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔